کے لیے ہمیں قرآن کی آیات کو دیکھنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی جو سکون اور اطمینان کا مالک ہے ہمیں کیسے اس تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کی سب سے پہلی آیت پر غور کریں تو اللہ ہمیں فرماتا ہے بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ الفاتحہ کا حصہ ہے، جبکہ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ یہ الگ ہے لیکن اسے پڑھنا ضروری ہے۔ کسی بھی اہم کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے، جس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے۔ اس میں اللہ نے اپنی دو خاص صفات کو بار بار دہرایا۔ یہ دونوں رحمت یعنی مہربانی کی صفات ہیں۔ ایک وہ مہربانی جو سب کے لیے عام ہے، اور دوسری خاص مہربانی جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بے شمار ناموں میں سے الرحمن اور الرحیم کو چنا، جن کا مطلب ہے نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی مہربانی اور رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں صفات رحمت سے نکلی ہے۔ اللہ چاہتا تو کوئی اور صفات بھی یہاں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی مہربانی اور رحمت کو چنا کیونکہ یہی سکون کی سب سے بڑی علامت ہے۔ عام طور پر بسم اللہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ الفاتحہ کا حصہ مانے تو اس میں بھی اللہ نے اپنی رحمت کو دہرایا ہے۔ اور پھر اللہ قرآن کو کس طرح شروع کرتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ قرآن کی ابتدا اپنی حمد سے کی، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں تو آپ کو بہت سکون ملتا ہے۔ وہ لوگ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جو اس کی حمد و ثنا اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی رب ہے، رب العالمین۔ یہاں عالمین سے مراد پوری مخلوق ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا وہ سب اس میں شامل ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم۔ یہ حیران کن ہے کیونکہ ابھی ہم نے قرآن شروع ہی کیا ہے اور 2 مرتبہ الرحمن الرحیم سن چکے ہیں۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہماری 5 وقت کی نمازوں میں ہمیں اس سورہ کو ہر رکعت میں دہرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا تو ہم اسے خود پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے نماز میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ہمیں ہر روز اپنی نمازوں میں کہنا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ وہ کسی اور صفت کا انتخاب کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہی صفت چنے تاکہ انہیں سب سے زیادہ دہرایا جائے۔ اسی لیے جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو یہی الفاظ ہمیں تسلی اور سکون عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ چیز بھی جو اچھی لگتی ہے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ اس کے بعد کیا فرماتا ہے، مالک یوم الدین، یعنی وہی روز قیامت کا مالک ہے۔ یہ دن ہم سب کے لیے سب سے بڑا دن ہوگا۔ قیامت کا دن جب لوگ بہت پریشان ہوں گے، جب سب کو فکر ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن کیا چیز ہمیں اس دن سکون دے سکتی ہے؟ کیا چیز ہماری مدد کرے گی؟ اللہ نے اس سے پہلے اپنی رحمت، مہربانی اور بخشش کا ذکر کیا۔ گویا وہ ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو میں سب سے زیادہ مہربان ہوں، سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں، اور میں ہی قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ تو بس ہمیں اس دن کی تیاری کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اس کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ اچھے طریقے سے تیاری کرو، اللہ سے کثرت سے مغفرت مانگو اور اس کی رحمت سے امید رکھو۔ بے شک قیامت کے دن کا خوف ایک حقیقت ہے، لیکن رحمت کی امید اس خوف پر غالب ہونی چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم دن میں 100 بار بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ سے استغفار کریں، اور آپ خود بھی ایسا کرتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ آگے کیا فرما رہا ہے۔ دیکھو
میں خالق ہوں، تمام تعریفیں میری ہیں، میں سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں، اور میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اور میں تمہیں سب سے اہم چیز بتانا چاہتا ہوں جو تم حاصل کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک دعا کی شکل میں ہے جو فوراً اس کے بعد آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ کو ہدایت مل گئی تو آپ کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے مگر ہدایت نہیں تو اصل میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دعا سکھا رہا ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک بہت اہم بات ذکر کرتا ہے، کیونکہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی سے مانگیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں إياك نعبد وإياك نستعين، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ کتنا حیرت انگیز ہے۔ اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، کیونکہ یہی سب سے پہلی مدد ہے جو ہمیں درکار ہے۔ اگر مجھے ہدایت مل جائے، میں صرف اللہ کی عبادت کروں، اسی سے مانگوں، اس کی رحمت پر یقین رکھوں، جان لوں کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اس سے مغفرت طلب کرتا رہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کروں، تو مجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے آگے فرمایا گیا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر تم گمراہ ہو گئے تو تمہاری ساری کامیابی بے فائدہ ہے۔ اگر تم نے اللہ کا غضب کما لیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ شیطان کو کبھی اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں کہ وہ آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ آپ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا چکے ہیں۔ اب اگلی سورت دیکھیں۔ اللہ سورہ البقرہ میں فرماتا ہے الف لام میم، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اب متقی کون ہے؟ اللہ انہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو کچھ دیا، آپ اسے دوسروں کے ساتھ بانٹے، نماز قائم کریں۔ یہ وہ آسان طریقے ہیں جن سے آپ مشکل وقت میں بھی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ جب آپ تقوی اختیار کریں گے، یعنی اللہ سے اپنا تعلق درست کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس کی ناراضگی سے بچیں گے، اور اس کے عذاب سے ڈریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرنا ہوگا۔ ورنہ کئی لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی زندگی نہیں بدلتی۔ آئیے ہم اللہ سے مدد طلب کریں، نماز قائم کریں، اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کریں، اور اس پر کامل ایمان رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں ہر مشکل میں سکون عطا فرمائے گا۔ وہی ہمیں مشکل وقت میں تسلی اور راحت دینے والا ہے، اور وہی ہمیں حقیقی